السلام علیکم، سچ اینڈ سوچ کے پلیٹ فارم سے اظہر حسین حاضر خدمت۔ تو جناب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے چینل کو پسند کر رہے ہیں۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔ تو آج ہمارا ٹاپک ہے جناب موٹیویشن، انسپائریشن۔ موٹیویشن کی ہماری لائف میں کتنی اہمیت ہے، کتنی ضرورت ہے، آج ہی ہم ڈسکس کریں گے۔ دیکھیں، اگر آپ کے حالات نہیں بدل رہے، آپ اپنے آپ کو بدلنا سیکھیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ لوگ زیرو سے ہیرو بن جاتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ساری عمر اپنے حالات کو کوستے رہتے ہیں، سارے مسئلے وہ لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں کہ جناب ہمارا یہ ایشو ہے، یہ پرابلم ہے۔ تو آج کی ہماری جو ویڈیو ہے وہ جسٹ موٹیویشن پہ نہیں ہے، بلکہ ایک آپ لوگوں کے لیے ایک ویک اپ کال ہے۔ دیکھیں، آپ نے اکثر جملہ ایک لوگوں سے سنا ہوگا کہ میرے یہ مسئلے ہیں، میرے وہ مسئلے ہیں، میرے تو حالات بہت خراب ہیں، میرا یہ کام بھی نہیں ہو رہا، میرا وہ کام بھی نہیں ہو رہا، پاکستان میں رہ کر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، پاکستان کے بہت برے حالات ہیں جناب، ہمارے روزی روٹی کے مسائل ہیں، ہمارے ایجوکیشن کے ایشو ہیں، ہمارے سوشل ایشو ہیں، ہمارے جو بھی فیملی کے ایشو ہیں۔ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم جس معاشرے میں اپنے گھر کے مسائل حل نہیں کر پاتے، اور ان کو بس لوگوں کو بتانے میں یہ زیادہ کمفرٹ فیل کرتے ہیں، نہ کہ ان کو حل کرنے کا کوئی سوچتے ہیں۔ دیکھیں، اپنے ایشو تو ہر کوئی بتاتا ہے، لیکن یہ ایشو صرف آپ کے نہیں ہیں، یہ جتنے بھی لوگ معاشرے میں رہتے ہیں، مختلف ملکوں میں رہتے ہیں، سب یہ ایشو فیس کرتے ہیں، لیکن سب کی سوچ الگ الگ ہے ان مسئلوں کو حل کرنے کے لیے۔ سب کے طریقہ کار اپنے اپنے ہوتے ہیں ان کو مسائل کو حل کرنے کے لیے۔ اگر ہمیں اپنے مسائل حل کرنے کے طریقہ کار نہیں آتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسئلے حل نہیں ہو سکتے۔ تو ہمیں سب سے پہلے تو یہ خود موٹیویٹڈ ہونا پڑے گا کہ ہم اپنے مسئلے حل کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا وہ اینگل نہیں ہوتا مسئلوں کا حل کرنے کا، ہماری وہ سوچ نہیں ہوتی، ہم اس چیز سے موٹیویٹڈ ہی نہیں ہوتے۔ تو اصل ان مسئلوں کو حل کرنے کے لیے اصل موٹیویشن آتی کہاں سے ہے؟ یہ اصل موٹیویشنز نہ کسی ویڈیو سے آتی ہے، نہ کسی موٹیویشنل سپیکر سے آپ کو ملتی ہے، بلکہ یہ خود اپنے آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کریں کہ اصل یہ موٹیویشن کیا ہے، کیا ہم ایسا کریں کہ ہمارے جو ہے نا اپنے معاملات سیدھے ہو جائیں۔ سب سے پہلے آپ خود سوچیں کہ جناب یہ ایشو جو ہے میں کیسے حل کر سکتا ہوں۔ اپنے آپ میں کانفیڈنس لائیں، اپنے آپ کو کانفیڈنٹ بنائیں، اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ یہ تو ایشو ہی کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں، ہمارے یہ کچھ ایشو یہ ہیں کہ ہمارے میں توکل کی کمی ہے، ہمارے میں کانفیڈنس کی کمی ہے۔ بڑے بڑے کام لوگ کر جاتے ہیں، بہت بہت اتنے ایسے کام ہوتے ہیں، بڑے بڑے ایسے پروجیکٹ بندہ سٹارٹ کر لیتا ہے جو ناممکن نظر آتے ہیں، جو ایسا لگتا ہے کہ جناب یہ ہو ہی نہیں پائے گا، یہ تو اس کی فیزیبلٹی میں نہیں ہے، فٹ ہی نہیں بیٹھتی، یہ تو اس کے ریسورسز ہی ناکافی ہیں، یہ کام ہو نہیں سکتا۔ لیکن وہ بعض لوگ اپنی بہتر سٹریٹجی اور بہتر سوچ اور اپنے فل کانفیڈنس کی وجہ سے، اپنی موٹیویشن کی وجہ سے ان کو ایزیلی آرام سے ان کو پایا تکمیل تک پہنچا لیتے ہیں۔ تو لہٰذا جو بھی آپ کام کرتے ہیں، جو بھی آپ کا ایشوز ہیں، جو بھی آپ کی کمیاں ہیں، جو بھی آپ کے پرابلم ہیں، وہ اور لوگوں کے بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے مسئلے حل کر لیتے ہیں، ہم سے نہیں ہوتے، کیونکہ ہم میں کانفیڈنس کی کمی ہے، ہمارے میں موٹیویشن کی کمی ہے۔ لہٰذا سیلف جو موٹیویشن ہے اس کی ہماری زندگی میں بہت زیادہ کردار ہے۔ کامیابی کا سادہ سا فارمولہ ہے کہ اگر کسی بھی آپ پروجیکٹ میں، کسی بھی آپ اپنے مسئلے میں، کسی بھی اپنے معاملے کو آپ سولو کرنا چاہتے ہیں، اس میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو آپ کو مستقل مزاج ہونا پڑے گا، خود پر یقین رکھنا پڑے گا، روز اپنے آپ میں کچھ نہ کچھ بہتری لانی پڑے گی، اپنی سوچ میں بہتری لانی پڑے گی، آپ اپنے مزاج میں بہتری لانی پڑے گی۔ آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ میں نے ڈیلی بیسس پہ اپنے آپ میں ڈیولپمنٹ لانی ہے، اپنی سوچ میں بہتری لانی ہے، اپنے کانفیڈنس کو امپروو کرنا ہے۔ اگر آپ ڈیلی بیسس پہ 1% بھی اپنے آپ کو بہتر کریں، اپنے کانفیڈنس کو بہتر کریں، اپنے آپ کو سیلف موٹیویٹڈ کریں، تو یقین کریں کہ 1% اگر آپ ڈیلی کرتے ہیں تو 100 دنوں میں تو 100% ہو جائے گا۔ تو 100 دن کا مطلب 3 مہینے یا 3.25 مہینے کا ٹائم بنتا ہے، تو اس میں آپ 100% بہتر ہو سکتے ہیں ڈیلی 1% کے ساتھ۔ تو لہٰذا اپنے معاملات میں مستقل مزاجی لائیں، جو بھی ایشو ہیں، جو بھی آپ کے معاملات ہیں وہ حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔
اگر آپ سیلف موٹیویٹڈ ہیں کہ یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، دیکھیں ان ساری چیزوں سے، ان سارے معاملات جو ہم ڈسکس کرتے ہیں، یہ کتابوں کی بات ہے۔ ایک اس سے ہٹ کے بھی ایک بات ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ پہ توکل رکھنا۔ جو بندے اپنے اپنے معاملات پہ اللہ کے توکل رکھتے ہیں، ان کے یقین کریں، میں جو ریشو دینے لگا ہوں وہ 100% نہیں ہے، وہ 1000% ہے۔ ہم اپنے اپنے معاملات میں توکل کے معاملے میں ہم نے بڑا سنا کہ اللہ پہ توکل رکھیں سارے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں، اللہ پہ یہ سارا بھروسہ رکھیں تو سارے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں توکل رکھنا اور یہ سوچنا یہ الگ بات ہے، لیکن عملی طور پہ 100% اس کو صحیح سمجھنا، عملی طور پر 100% اس پہ عمل کرنا، تو رزلٹ ہمیشہ اسی کو ملتے ہیں۔ بعض لوگ اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ یہ میرے کام ہو جائیں، یا یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ اگر آپ نے یہ میرا کام کر دیا تو اس کا مجھے یہ فائدہ یا یہ معاملات میرے سیٹ ہو جائیں۔ اللہ کے معاملے میں اگر مگر کا کام نہیں ہوتا۔ اللہ کے معاملے میں 1000% یہ توقع رکھیں اور 1000% یہ توکل رکھیں کہ انشاءاللہ یہ کام ہو جائے گا، تو 100% کام ہو جاتے ہیں۔ کبھی وہ بندہ جو توکل والا بندہ ہوتا ہے وہ ناکام نہیں رہتا۔ تو یہ کانفیڈینس، یہ آپ کی موٹیویشن، یہ انسپائریشن، یہ کتابی باتیں بہت اچھی بات ہے۔ ان سب چیزوں کو لکھنے والے لوگ ہیں، ان سب چیزوں کو رائٹ کرنے والے، ایجوکیشن کے سسٹم کو، جو دنیا کا نظام ہے، وہ لوگ ہیں۔ لیکن ایک کتاب جو ہے وہ میرے اللہ نے بھی لکھی ہے، جو اس کتاب پر آ جاتا ہے، جو اس کتاب پر عمل کرتا ہے، وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے اپنے جو ہے نا معاملات، اس میں اپنی توکل اللہ، سیلف موٹیویشن، ان کو رکھو گے تو کبھی ناکام نہیں ہوگے۔ دیکھیں آپ ناکامیوں سے نہ ڈرا کرو، ناکامیاں آپ کو کامیاب بناتی ہیں۔ ہر ناکامی میں کامیابی کا ایک راز ہوتا ہے، ہر ناکامی آپ کی استاد ہوتی ہے آپ کو کامیاب بنانے کے لیے۔ آپ بزنس کریں یا آپ اپنے معاملات میں ناکام ہو جائیں، کسی میں بھی، کوئی بھی آپ کا پروجیکٹ ہے، کوئی بھی آپ کا بزنس ہے، کوئی بھی آپ کی سوچ ہے، کوئی بھی آپ کی ڈیل ہے، اگر اس میں آپ ناکام ہو گئے تو یقین کریں اسی ناکامی میں آپ کی کامیابی کے راز ہیں۔ جو بندے زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہوتے اور بڑے سکسیسفل ہوتے ہیں، وہ حد سے زیادہ سکسیڈ لے لیتے ہیں، بہت سکسیسفل ہو جاتے ہیں ہر کام میں۔ ان کی عمر جو 50 سال ہوگی ہے، 40 سال ہوگی ہے، یا 30-35 سال ہوگی ہے، انہوں نے ہمیشہ کامیابیاں دیکھی ہیں۔ لیکن اگر کبھی ان کو الٹا پڑ جائے کوئی ڈیل، یا کوئی ان کا نقصان ہو جائے، یا کوئی ان کو چیز جو ہے وہ ان کے اگینسٹ چلی گئی ہے، ان کو ناکامی مل گئی ہے کسی چیز میں، تو وہ اتنے بیڈلی فیل ہو جاتے ہیں، وہ کبھی دوبارہ اٹھ ہی نہیں پاتے۔ لیکن اگر بندے کسی نے لائف میں 2 4 5 10 20 جتنی مرضی ناکامیاں دیکھی ہیں، اور وہ ان سے ڈس اپوائنٹ نہیں ہوتا اور سٹرگل کرتا رہتا ہے، لیکن پھر جب اس کو کامیابی ملتی ہے تو وہ اتنی لازوال اور ڈیوریبل ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ تا حیات جتنی اس کی زندگی ہے وہ کامیابیوں کو انجوائے کرتا ہے۔ تو ان چیزوں سے، ناکام ہونے سے ڈرا نہ کریں، ناکامیوں سے خوف زدہ نہ ہو۔ ناکامیاں تو ہمیں جناب سبق دیتی ہیں کہ کامیابی کیسے لی جاتی ہے۔ تو یہ تھا جو جناب ہمارا آج کا ٹاپک، کہ موٹیویشن کیا چیز ہے، ہمیں کیا موٹیویٹڈ ہونا چاہیے۔ تو ہمیں ہر معاملات میں سیلف موٹیویٹڈ ہونا چاہیے کہ جناب یہ تو کوئی کام ہی نہیں، یہ تو میں کر لوں گا۔ یقین مانیں کہ میں نے بہت بڑے بڑے کام ایسے کیے ہیں جن کی میری حیثیت نہیں ہوتی تھی، لیکن میں صرف اور صرف 1000% اللہ پر یقین رکھتا تھا، 1000% اس کے توکل رکھتا تھا کہ یہ میں کر گزروں گا، اور میں ہمیشہ اس میں اللہ نے مجھے کامیابی دی۔ تو یہی سبق میرا آپ کے لیے کہ آپ اللہ پر بھروسہ رکھے کریں ہر کام پہ۔ ناکامیاں یہ کچھ نہیں ہوتی، یہ برے حالات کچھ نہیں ہوتے، لیکن ان کو حل کرنے کا طریقہ سب کا اپنا اپنا ہوتا ہے۔ اگر آپ کا بھی ان کو حل کرنے کا طریقہ اچھا ہوگا اور میرے مالک کی دعائیں، اس کے رحم و کرم ساتھ ہو جائے گا۔ رحم و کرم اللہ خود بھی کر دیتا ہے، لیکن اس سے مانگنا بھی پڑتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، کیونکہ ہمارے جو آج کل کے باتیں ہیں نا جی، اس میں ہمیں بڑے ایشو ہے کہ یہ بات نہ کر دینا، یہ فلاں ایریے کو ٹچ کر جائے گی، وہ بات نہ کر دینا، یہ فلانے ایریے کو ٹچ کر جائے گی، اپنے آپ کو سیکیور ہو کر چلنا ہے، کوئی ایسی بات نہیں کرنی۔ بھائی جو مرضی باتیں ہوں، حقیقت یہی ہے کہ سب نظام میرے اللہ کا ہے، جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور اسی کے تابع ہونا چاہیے، اسی کے سارے معاملات ہیں، وہی چلاتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اس پر، اس کی رحمت پر، اس کے رحم و کرم پر ہر وقت اتنا یقین محکم ہونا چاہیے، اتنا ہمیں اس کے توکل پر یقین ہونا چاہیے کہ آپ یقین کریں زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہوں گے۔
تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ان چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ تو انشاءاللہ کل کسی اور ٹاپک پہ آپ سے بات کریں گے، تب تک السلام علیکم۔